السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل صدق اللہ العظیم۔ حضرات، سالانہ 3 روزہ اہل حدیث کانفرنس جس کی دوسرے دن کی آخری نشست کا آغاز ہو چکا ہے، اور کل آخری دن ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رہتی دنیا تک اس کانفرنس کو قائم و دائم رکھے۔ یہ جب شروع ہوئی تھی، آج وہ لوگ شہر خاموشہ کے اندر سوئے پڑے ہیں، اور آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے آئندہ برس یہ کانفرنس ہوگی، اور ضرور ہوگی انشاءاللہ، لیکن پتہ نہیں میں اور آپ اس دنیا میں موجود ہوں گے یا نہیں، یہ اللہ جانتا ہے۔ بڑے بڑے علماء کرام اس اسٹیج کی زینت بنتے رہے، اور آج بڑے بڑے خطباء وہ اس کی زینت بن رہے ہیں۔ حضرات، آپ احباب کئی دنوں سے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ فلسطین کے اندر یہودیت کا ظلم و ستم جاری اور ساری ہے۔ جس طرح وہاں ظلم پڑ رہے ہیں، ملت اسلامیہ اسی طرح اس کو معمولی سی بات سمجھ رہی ہے اور معمول کی بات سمجھ رہی ہے۔ تھوڑا بہت شور ہوا، لیکن پھر بات آئی اور گئی۔ اب یہ کوئی سوچ بھی نہیں کہ غزہ کے اندر کتنے ہزار معصوم بچیوں کی لاشیں وہ پڑی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں وہاں مظلوم ملبے کے نیچے دبے پڑے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں زخمی تڑپ رہے ہیں، لیکن کوئی آواز نہیں اٹھا رہا۔ دنیا کے کسی کونے سے کسی مسلم کی آواز نہیں گونج رہی کہ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے۔ بڑے بڑے ملک موجود ہیں، مگر مر گیا ایران، سوتا رہا طالبان، کام نہ آیا رجب طیب اردگان، بزدل بن گیا پاکستان، عیاشی کرتا رہا سارا عربستان، اور قتل ہوتے رہے معصوم حور و غلمان، تڑپتے رہے بچے بوڑھے اور جوان، اکٹھا ہو گیا سارا کفرستان، کوئی ایک بھی میدان عمل میں نہ آیا مسلم حکمران،
اور لمبی تان کے سو گئی مسلم عوام، مگر لوگوں یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے آسمان والا رب رحمان۔ وہ تو کہتا ہے کہ لوگوں جب دنیا کے اندر ظالم کا ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے، پھر میں رب العالمین کی بے آواز لاٹھی وہ حرکت میں آتی ہے۔ پھر رب نے قرآن میں فرمایا کہ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، کہ تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ مگر یاد رکھو ظلم پھر بھی ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر بھی خون ہے، نکلتا ہے تو جم جاتا ہے، اور ہر ظلم کی توفیق ہے ظالم کی وراثت، اور مظلوم کے حصے میں تسلی یا دلاسا، اور خون پھر بھی خون ہے، نکلے گا تو جم جائے گا، یا دست قاتل پہ جمے یا کف سالہ پہ جمے۔ آج کوئی مسلم حکمران آواز بلند نہیں کر رہا۔ آج 1.5 ارب مسلمان لمبی تان کے سو گئے ہیں۔ کہاں گیا 1.5 ارب سفیران حرم کا قافلہ ہدایت کہ لوگوں نہ بانگے درا، نہ جرس کارواں، نہ ہدی خانے کے گیت، نہ اذانوں کی گونج، نہ طیاروں کے اٹھنے کی آوازیں، نہ حملے کے کوئی بیانات، نہ مسلمانوں کے رونے پہ کسی کی آنسو کے بہنے کے کوئی آنسو نظر آئے۔ آج کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ ورنہ یہ وہ مسجد اقصیٰ ہے، یہ وہ بیت المقدس ہے کہ جناب فاروق اعظم کا دور ہے۔ فاروق اعظم کا سپہ سالار ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورنہ جناب اقصیٰ کو فتح کرتے ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں جب تک امیر المومنین عمر نہیں آئے گا ہم مسجد اقصیٰ کی چابیاں نہیں دیں گے، بیت اللہ کو بیت المقدس تمہارے سپرد نہیں کریں گے۔ پیغام آیا، قاصد مدینہ منورہ پہنچا، امیر المومنین بیت المقدس فتح ہو چکا ہے، لیکن عیسائی چابیاں نہیں دے رہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جب تک عمر خود نہیں آئیں گے، خلیفۃ المسلمین نہیں آئیں گے، ہم چابیاں نہیں دیں گے۔ عمر فاروق نے مجلس بلائی، مشاورت کی، فیصلہ ہوا کہ امیر المومنین کو جانا چاہیے۔ آج 22 لاکھ مربع میل کا حکمران کہ جس کے بارے جناب صدیق نے کہا تھا، جب صدیق دنیا سے جا رہے تھے تو جناب صدیق سے کسی نے آ کے کہا، صدیق اپنے بعد آپ نے کس کو خلافت کی بات دور سنبھالی ہے؟ جناب صدیق نے فرمایا میں نے فاروق کے ہاتھ میں بات دور دے دی ہے۔ صحابی رسول عرض کرتا ہے امیر المومنین عمر فاروق سخت دین ہے، جذباتی طبیعت کے ہیں، بات بات پہ تلوار کھینچ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امیر المومنین کسی اور کو بنائیے، کسی اور کو خلافت وہ سپرد کر جائیے۔ صدیق فرمانے لگے لوگوں جب میں رب کے دربار میں جاؤں گا رب مجھ سے پوچھے گا ابو بکر نبی کی امت کی بات دور کس کے ہاتھ میں دے کے آئے ہو؟ میں کہوں گا اللہ تیرے محمد کی امت میں جو مجھے سب سے بہترین ملا میں نے اس کے ہاتھ میں بات دور دے دی۔ اور دوسری بات جب عمر کے کندھوں پہ خلافت کی بات دوڑ آئے گی، جناب عمر فاروق کے کندھوں پہ خلافت کا بوجھ آئے گا، فاروق خود بخود نرم ہو جائے گا۔ آج وہ عمر فاروق یہ تیاری کر رہے ہیں مگر کہیں پیغام نہیں بھیجا کہ امیر المومنین آ رہے ہیں، کہیں قاصد نہیں دوڑائے کہ رستے میں چوکیاں لگاؤ میرا استقبال کرو۔ آج امیر المومنین پیوند لگے ہوئے کپڑے ہیں، 22 لاکھ مربع میل کو حکمران ہے۔ لوگوں کسرا ایران کو اپنے پاؤں گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے، گھوڑوں کے سپوں کے نیچے وہ نیست و نابود کرنے والا عمر، آج کیسر روم کی سلطنت کے ٹکڑے کرنے والا عمر آج روانہ ہوتا ہے۔ ایک غلام ہے، ایک اونٹ ہے، کوئی قطاریں اونٹوں کی نہیں، کوئی گھوڑے آگے نہیں، کوئی پولیس کے نفری آگے نہیں، کوئی فوجی آگے نہیں، آج اکیلا عمر ایک غلام مدینہ سے روانہ ہوتا ہے۔ 1 میل
غلام سوار ہوتا ہے، 1 میل امیر المومنین سوار ہوتے ہیں، رستے میں جا رہے ہیں، کہیں غلام کی باری، کہیں فاروق اعظم کی باری۔ جب جناب مسجد اقصی کے قریب گئے، آخری میل ہے، جناب فاروق اعظم کی باری ختم ہو گئی، غلام کی باری آ گئی۔ جناب عمر فاروق نے غلام کو سوار کیا اور خود اونٹ کے محال تھام کے جناب فاروق آگے چلے۔ استقبال کے لیے ابو عبیدہ بن جراح نکلے اور عیسائیوں کے سردار بھی وہ سامنے کھڑے ہیں۔ انہوں نے پوچھا ابو عبیدہ بن جراح تمہارا یہ امیر المومنین ہے جو اونٹ پہ سوار ہو کے آ رہا ہے؟ جناب ابو عبیدہ نے مذاقاً کہہ دیا کہ یہ امیر المومنین ہے۔ وہ ہٹ اس نے کہا نہیں، میں نہیں مانتا، یہ امیر المومنین نہیں ہے۔ کیوں؟ میں نے تورات میں پڑھا، میں نے زبور میں پڑھا، میں نے انجیل میں پڑھا، یہ اس کی جناب نشانیاں بھی نہیں۔ جناب ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا یہ امیر المومنین ہے جو آ رہا ہے پیدل وار اونٹ کی محال تھامے ہوئے۔ عیسائیوں نے کلمہ بھی پڑھا، مسلمان بھی ہو گئے، بیت المقدس کی چابیاں بیٹی تھی۔ لوگوں جناب فاروق نے بیت المقدس کو فتح کیا، قبلہ اول کو فتح کیا۔ جناب فاروق نے مسجد اقصی کو آزاد کروایا۔ پھر اس کے بعد جناب فاروق کے فتح کرنے کے بعد 2300 سال تک یہ مسلمانوں کے پاس رہا۔ اس کے بعد پھر عیسائیوں نے قبضہ کیا۔ 90 سال تک عیسائی ظلم کرتے رہے، مسلم حکمران کوئی نہ جاگا۔ پھر صلاح الدین ایوبی اٹھا، اس نے 35 سال عیسائیت کے ساتھ لڑائی کی۔ حالانکہ سلطان نور الدین محمود سنگی نے ممبر بنوایا، کہا میں مسجد اقصی میں اس پہ خطبہ دوں گا، مگر سنگی نے ساتھ نہ دیا۔ سلطان نور الدین محمود سنگی دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد جناب صلاح الدین ایوبی نے اقتدار سنبھالا، خلافت سنبھالی، حکمرانی سنبھالی، سپہ سالاری سنبھالی۔ پھر 35 سال تک عیسائیوں کے ساتھ رکھا رہا۔ آخر 27 رجب کی صبح کو جناب صلاح الدین ایوبی جا کے بیت المقدس کی دیوار پہ اسلام کا جھنڈا لہراتا ہے۔ لوگوں اس دن بڑا عجیب منظر تھا۔ مورخ لکھتا ہے کہ جناب جس دن صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصی میں قدم رکھا یا اس پہ جھنڈا لہرایا، بوڑھی عورتیں نکل پڑی۔ انہوں نے کہا لوگوں یہ انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، رب نے کوئی فرشتہ بھیجا ہے کہ آج سے پہلے ہماری عزتیں لوٹی جا رہی تھی، آج سے پہلے ہمارے بچے سوا کیے جا رہے تھے، آج سے پہلے ہماری بچیاں ذبح کی جا رہی تھی، آج سے پہلے ہمارے جوانوں کو پس سے دیواریں سجدہ کیا جا رہا تھا، مگر آج اس نے آزاد کروایا ہے۔ پھر صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو آزاد کروایا۔ آزاد کروانے کے بعد پوری عیسائیت جرمنی میں اکٹھی ہوئی۔ انہوں نے کہا صلاح الدین ایوبی سے ہم نے اے جناب بیت المقدس کو چھیننا ہے، ہم نے واپس لینا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے قاصد جاسوس رات کی طریقی میں آئے۔ صلاح الدین ایوبی ریچارڈ بہت بڑا لشکر لے کے جناب آ کے بیت المقدس پہ چڑھائی کرنے والا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا جاؤ لوگوں مسجد اقصی کو خالی کرواؤ، سارے لوگوں کو حکم نکل جائے، میں رب کے ساتھ میں نے ہم کلام ہونا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے کارندے مسجد اقصی میں پہنچے، لوگوں کو کہا عشاء کی نماز ہو چکی ہے، نکل جائیے، بادشاہ آ رہا ہے، سپہ سالار آ رہا ہے، صلاح الدین ایوبی آ رہا ہے۔ سائڈ پہ ایک لڑکی بیٹھی ہے، یہ کون ہے؟ یہ اس سالار عیسائی ریچارڈ کی بہن ہے۔ صلاح الدین ایوبی خیمے میں بیٹھا ایک رات، یہ جوان عورت، لڑکی نوجوان اور شہزادی ہے عیسائیوں کی، یہ بہت حسین و جمیل ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں بڑے آرام کے ساتھ داخل ہو جاتی ہے، جناب پہرے داروں کو پتہ نہیں چلا۔ صلاح الدین ایوبی اس طرح نقشہ دیکھ رہا ہے، کہتا ہے تو کون ہے؟ کہتی ہے صلاح الدین میں شہزادی ہوں عیسائیوں کی۔ اس نے کہا میرے خیمے سے نکل جا، تو کیوں آئی ہے؟ جب عورت باہر نکلی نیم پاگل ہو گئی، کہتی ہے عجیب ہے یہ حکمران مسلمانوں کا، میں اتنی حسین، میں اتنی خوبصورت،
میری طرف نگاہ اٹھا کے بھی اس نے نہیں دیکھا۔ لوگوں جب حکمران ایسے تھے، رب کعبہ کی قسم، پھر بیت المقدس فتح ہی ہونا تھا۔ جب حکمران اس طرح کے آگے جیسے ہمارے ہیں، پھر بیت المقدس ہم سے چھینا ہی جانا تھا۔ لوگوں آج کہاں کے مسلمان، آج کہاں سے لاؤں صلاح الدین ایوبی کو، آج کہاں سے لاؤں سلطان محمد فاتح کو، آج کہاں سے لاؤں قتیبہ بن مسلم کو، آج کہاں سے لاؤں موسیٰ بن نصیر کو، آج کہاں سے لاؤں طارق بن زیاد کو، آج کہاں سے لاؤں محمد بن قاسم کو، لوگوں آج کہاں سے لاؤں مامون الرشید کو۔ آج دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ تڑپ گئے فلسطین کے ہزاروں معصوم، مگر معصوموں کل قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ رب پوچھے گا فلسطین کے معصوموں، تم نے کون سا جرم کیا تھا، تمہارا قصور کیا تھا، کون سی تم نے غلطی کی تھی کہ تم کو بمبوں سے اڑا دیا گیا؟ کسی مسلم کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہ بہا، ایک قطرہ بھی آنسو کا نہ نکلا، کوئی ایک بھی نہ رویا، کسی ایک نے بھی آواز نہ اٹھائی۔ اللہ تیرے محمد کی امت پہ کیسا وقت آیا، ورنہ سندھ میں ایک لڑکی کہتی ہے حجاج تیرے دور حکومت کے اندر میری عزت راجہ دہر کے ڈاکو لوٹ رہے ہیں۔ رات کی تاریکی میں آواز آئی، کسی نے دروازے پہ کہا حجاج سندھ میں عربی عورت گرفتار ہو چکی ہے، قافلہ گرفتار ہو چکا ہے، بچی پکار رہی ہے۔ اس نے کہا، تڑپ کیا، کہتا ہے کہ بیٹی حجاج آیا اور آیا۔ پھر حجاج پہنچا، محمد بن قاسم پہنچا، حجاج نے اس بھتیجے کو بھیجا اور محمد بن قاسم نے بچی کو آزاد کروایا۔ لیکن لوگوں فلسطین کی بچیوں، ہم تو عافیہ صدیقیوں کو آزاد رہا نہیں کروا سکے، ہم نے تمہاری کیا امداد کرنی ہے؟ آج 22 سال ہو گئے عافیہ صدیقی کو گرفتار ہوئے، اور 17 سال ہو گئے امریکہ کی جیل کے اندر جل سڑ رہی ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اللہ یہ وقت بھی آنا تھا، مگر یاد رکھو لوگوں، جس دور کے اندر مسلمان بحث ہو جائے، پھر رب بھی کہتا ہے کہ تم نے میرا ذکر چھوڑا ہے، تم نے مجھے بلایا، میں نے تم کو بلا دیا۔ اور کسی شاعر نے کہا تھا کہ بلبل کی چمن میں ہم زبان نہیں چھوڑی، بزم شورا میں شیر خانی چھوڑی، آئے دل زندہ جب سے تو نے ہم کو چھوڑا، ہم نے بھی تیری رام کہا۔